والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز ہم نے قرآن مجید کے 14ویں جز میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 18 تک کمپلیٹ کیا تھا اور 19ویں آیت ہم نے شروع کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم پہلے آیت نمبر 20 سے لے کر آگے کچھ آیات کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد آیت نمبر 20 سے ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل شیء موزون وجعلنا لکم فیہا معایش ومن لستم له برازقین وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم نے آیت نمبر 19 سے 44 تک سورۃ الحجر کی آیات کی تلاوت کی ہے اور سورہ حجر کی آیت نمبر 19 سے ہی ہم دوبارہ 19 کو تکرار کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں، آسمانوں کی بات کی پہلے، آسمانوں کے مضبوط اور محفوظ نظام کی، اور اب زمین کی کہ جس کے ذریعے انسان کو کھانا پینا بھی ملتا ہے، باقی مخلوقات کو بھی ملتا ہے، کیسے زمین کو پھیلایا گیا ہے، ہموار بنایا گیا ہے، کیسے اس میں پہاڑ بنائے گئے ہیں اور کیسے مختلف قسم کی چیزیں زمین سے اللہ تبارک و تعالی نے اگائی کہ جن سے انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، جن سے مویشی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں،
اور جن سے وہ چیزیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور ہم نے زمین میں معینہ مقدار کی ہر چیز اگائی۔ من کل شیء موزون، موزون اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، لیکن نون کے نقطے کے بغیر بولتے ہیں موضوع، بڑی موضوع بات کی ہے۔ یہ موضوع اصل میں موزون وزن سے ہے، وزن شدہ۔ وزن کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی مقدار معلوم کرنا، اس کو اس کا وزن کہا جاتا ہے۔ البتہ ہم وزن اس کو ویٹ کہتے ہیں، کتنی بھاری ہے اس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا باتوں کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بات وزنی ہے یا بات وزنی نہیں ہے۔ وزن کرنا یعنی مقدار معلوم کر لینا۔ تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ یہ جتنا کچھ اگتا ہے یہ سب مقداریں معین شدہ ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ہر چیز معین شدہ ہے کہ جب ایک خاص پودے کا بیج مثلا زمین میں جاتا ہے تو اس کو باہر سے کیا چیز کتنی مقدار میں چاہیے کہ وہ اگنے لگے گا، یہ معین ہے۔ اگر اس مقدار سے کم ہو نہیں اگے گا، نہیں صحیح طرح نہیں اگے گا۔ اگر اس مقدار سے زیادہ ہو جائے تو بھی خراب ہو جائے گا۔ کسان جب فصلوں کو پانی دیتے ہیں تو ایک مقدار چاہیے ہوتی ہے، اگر اس مقدار سے کم ہو پانی تو بھی فصل صحیح طرح نہیں ہوگی، اور اگر بہت زیادہ مقدار میں دے دیا جائے تب بھی پودوں کی جڑیں خراب ہو جاتی ہیں، تب بھی وہاں کہتے ہیں جی جل گیا، پودا جل گیا، تب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے، ہر چیز یہ جو اگنے کا، چیزوں کے اگنے کا سسٹم ہے، ایک معین مقدار میں۔ پانی کے ساتھ کیا تبدیلی واقع ہوگی کہ وہ بخارات میں، ویپرز میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر ہوا اس کو اٹھا اٹھا کے اوپر لے کے جائے گی، پھر وہ بادلوں کی شکل میں آ جائے گا، اور پھر وہ ہزاروں لاکھوں ٹن پانی اٹھا کر لے کر جائے گا، اور کوئی کہیں پر جا کر برسا دے گا۔ جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں انہیں جانتے ہیں کہ یہ ہر چیز بڑی موزون ہے، بڑی معین، کیلکولیٹڈ، بڑا زبردست منظم سسٹم ہے جس کے تحت یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا ہم نے زمین میں معینہ مقدار میں، ہم نے زمین میں ہر چیز اگائی، اور وہ چیز کیا ہے؟ اس کی مقدار، اس کے اندازے ہر چیز کے معین ہیں۔ آیت نمبر 20، اور یہ جو ہم نے زمین کا نظام بنایا، ہموار کی، پھیلا دی، پھر پہاڑ بنائے، پھر ہر چیز اگائی، پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے زمین میں معائش، معیشت کی جمع ہے۔ معیشت کہتے ہیں زندگی کو، ویسے اکانومی کو آج کل معیشت کہا جاتا ہے اردو زبان میں، ایک اس کا استعمال ہے، ورنہ معیشت یعنی زندگی، اور زندگی گزارنے کے وسائل کو بھی معیشت کہا جاتا ہے، اس کی جمع معائش ہے۔ یہ سب کچھ لفظ عیش سے نکلا ہے۔ عیش کرنا اصل معنی ہے زندگی گزارنا، زندہ رہنا، لیکن ہم اردو میں ذرا لذت لینے اور مزے اڑانے کو عیش کہتے ہیں، ورنہ عیش کا عربی زبان میں اصل مطلب زندگی گزارنا یا زندگی کرنا ہے۔ اور ہم نے تمہارے لیے اس میں، یعنی اس زمین میں، معائش، سامان زندگی پیدا کر دیا، معیشت پیدا کر دی۔ اب دیکھیں کروڑوں انسان ہیں، اربوں انسان ہیں زمین پر رہ رہے ہیں، اور ہر ایک کے لیے کرنے کے کام ہیں، کمائی کے طریقے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ لگا ہوا ہے، روز صبح سڑکیں بھر جاتی ہیں، شہروں کی اندر کی سڑکیں بھر جاتی ہیں، شہروں کے درمیان کی سڑکیں بھر جاتی ہیں، جہاز آپ وہ
وہ بعض اپلیکیشن میں اگر آپ دیکھیں جو دنیا میں اس وقت ہوا میں جہاز اڑ رہے ہیں ان کو دکھاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو بھری ہوتی ہے دنیا کی، مثال کے طور پر جو ٹریفک جہازوں کی چل رہی پوری دنیا میں. یہ سارا کس لیے؟ معیشت کا سرکل، زندگی کا سرکل چل رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے بھی سامان زیست رکھا ہے. وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے، جن کے تم رازق نہیں ہو. اب یہاں پر آپ غور کریں، جن کے تم رازق نہیں ہو ان کو بھی اللہ نے ان کے لیے بھی رکھ دی. اس کا مطلب ہے کہ انسان بھی اس مجازی معنی میں رازق ہے. مطلب باپ اپنے بچے کو لا کے کھلا رہا ہے، چڑیا اپنے بچے کو لا کے کھلا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان کے لیے بھی ہم نے سامان زندگی قرار دیا ہے جن کے تم رازق نہیں ہو. اس کا مطلب ہے کہ کچھ کے تم رازق ہو. کس معنی میں؟ کہ تم ایک جگہ سے اٹھاتے ہو دوسری جگہ لا کے اس تک پہنچا دیتے ہو. لیکن تم کتنوں کے ذمہ دار ہو، کتنوں کو تم نے کھلا. دنیا کی کتنی مخلوقات ہیں جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اور تمہاری ذمہ داری بھی نہیں ہے، جن کو تم نہیں پہنچاتے. ان سب کے لیے بھی اللہ نے زندگی کا سامان اس دنیا میں رکھ دیا ہے. بس اللہ فرماتا ہے کہ اس اصلی رازق کے معنی میں کیا فرمایا حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، آیا آسمان و زمین میں کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو؟ اب رازق کا لفظ توجہ کیجیے، رازق کا لفظ ایک ہے حقیقی رازق جو کہیں سے نہیں لیتا اور دیتا ہے. یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی ہے. باقی جتنے ہیں مثال کے طور پر ماں باپ کھلا رہے ہیں، کوئی کسی کے ذریعے مجھ تک تنخواہ پہنچ رہی ہے، میں جا کے فلان کروں، یہ ایک سسٹم ہے. اس سسٹم میں مجازی طور پر، حقیقی معنی میں نہیں، مجازی طور پر رازق کا معنی استعمال ہوتا ہے. اسی معنی میں اللہ نے فرمایا ہے واللہ خیر الرازقین. اگر آپ سورہ جمعہ کی آخری آیات پڑھیں تو اس واللہ خیر الرازقین، جس میں سے بعض لوگ زبردستی لوگوں کے ذہن مشوش کرنے کے لیے ایک معنی نکالتے ہیں کہ اللہ بھی رازق ہے اور یہ بھی رازق ہے. یہ معنی قرآن چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ کہے. آپ توجہ کیجئے، آیت کیا کہتی ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی اور بیہودہ کام تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. اب آیت اپنی بات میں واضح ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی رسول اللہ گویا کھڑے ہیں کسی جگہ پر اور کوئی تجارت یا کوئی اس قسم کا کام نظر آیا اور لوگ دوڑ گئے اس کی طرف. روایات میں بیان ہوا کہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے رسول اللہ کہ تجارتی قافلے کے آنے کا اعلان ہوا، بہت سارے لوگ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر جلدی چلے گئے اور صرف کچھ لوگ رہ گئے. تو یہ آیات نازل ہوئی. اللہ کیا کہنا چاہا، کیا فرمایا؟ اور جب یہ تجارت یا لہو دیکھتے ہیں انفضوا الیہا، ادھر دوڑ جاتے ہیں، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. قل، آپ ان سے کہیے ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیرن، وہ بہتر ہے، من اللہو و من التجارہ، اس بےہودگی سے اور اس تجارت سے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. پھر کیا فرمایا؟ واللہ خیر الرازقین. تم سمجھ رہے ہو ادھر اور لوگ شاپنگ کر لیں گے تو میرا رزق رہ جائے گا، اس کو تم سمجھ رہے ہو؟ اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. رزق کے لیے جا رہے ہو نا، تو خدا کے کام کو چھوڑ کر، خدا کے نبی کو چھوڑ کر ادھر دوڑ جاؤ گے. سمجھ رہے ہو تمہیں رزق اگر وہ مس ہو گیا تو رزق مس ہو جائے گا. سب سے بہترین رزق دینے والا کون ہے؟
اللہ، یہ لوگ تو ظاہری اسباب ہیں، قافلہ ہے وہ سامان لے کر آیا ہے، یہ سب چیزیں اسباب ہیں۔ اصل رازق کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جاؤ گے تو فرمایا جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اس تجارت سے اور اس لحاظ سے۔ تو غور فرمائیے، آیات کے الفاظ میں غور کرنے سے انسان کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے حقیقت اور مجاز کے فرق۔ اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست فراہم کیا، زندگی کا سامان فراہم کیا، اور ان کے لیے بھی، ان مخلوقات کے لیے بھی جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے، جن کے رازق تم نہیں ہو۔ اس کا مطلب ہے کچھ کے رازق ہم ہیں، کس معنی میں؟ ظاہری اسباب ہونے کے معنی میں، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ آیت نمبر 21، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔ یہ جو ہم دے رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی یہ سمجھے کہ ختم ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے پاس۔ ایک دفعہ زمین میں ہم کوئی خرابی کریں یا موسمیاتی مشکلات کی وجہ سے فصل کم ہو جائے، اس کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے پاس سے جو خالق ہے، جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، وہاں پہ کمی ہو سکتی ہے، وہاں پہ کوئی کمی نہیں۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اور ہم اسے نازل نہیں کرتے مگر ایک معلوم مقدار میں۔ خدا کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ زمین پر معلوم مقدار میں آتا ہے۔ اچھا، اس نزول کا مطلب کیا ہے؟ اس نزول کا مطلب خلق ہے، چونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آسمان سے چیزیں اتر رہی ہوں، آسمان سے گندم اتر رہی ہو، آسمان سے جانور اتر رہے ہوں، نزول ہو رہا ہو، زمین سے اگتے ہیں۔ یہ نزول خلق کے معنی میں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ لَكُمْ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، 8 جو ہیں یعنی 4 کے جوڑے مویشیوں کے نازل کیے، جس میں 2 مثلا اونٹ کا جوڑا نر اور مادہ، اس طرح گائے، بھیڑ، بکری، یہ جو مویشی فرمایا یہ اللہ نے نازل کیے۔ تو کہاں سے نازل ہوتے ہیں؟ وہیں زمین سے پیدا ہوتے ہیں، اپنی جانوروں ایک شکم سے دوسرے۔ تمہارے لیے ہم نے یہ جوڑے نازل کیے یعنی خلق کیے۔ اسی طرح ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ اوپر مطلب بہت بڑا سٹور ہے، خزانہ ہے وہاں پر، اور پھر وہاں سے چیزیں نیچے آتی ہیں، نہ، اس نظام کی طرف اشارہ ہے کہ ہم جو زمین پر چیزیں اگتی ہیں اس نظام کے تحت جو تمہیں پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ایک معین مقدار میں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر تمہارے معاشرے میں کسی چیز کی کمی بیشی ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس سے ختم ہو گئی، اللہ کے پاس ہے، لیکن وہ تمہاری آزمائش کے لیے بعض اوقات، اور بعض اوقات تمہاری اپنی خرابیوں کی وجہ سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، بعض اوقات تمہارے اپنے ذخیرہ اندوز غلط ملت شارٹیج پیدا کر کے زیادہ کمائی کرنے کے لیے بے ایمانی کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور قدرتی اسباب ایسے بن جاتے ہیں کہ مثلا بارشیں کم ہوں اور یا اس کی وجہ سے فصلیں کم ہوں اور خشک سالی یا قحط سالی آ جائے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 22، پانی کا برسنا اس نظام کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لواقح۔ لاقح کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے، وہ نر جو مادہ کو حاملہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟
اس کی جمع ہے لواقح، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے حاملہ کر دینے والی ہوائیں بھیجی۔ کون سا حمل ٹھہرتا ہے؟ پانی کا حمل ٹھہرتا ہے بادلوں کو، یعنی یہ ہوائیں جو ہیں، یہ ایئر، یہ ہوائیں، یہ لے کے جاتی ہیں ویپرز کو اوپر، اور گویا اوپر پانی کا حمل ٹھہر جاتا ہے۔ جیسے ایک مادہ اپنے شکم میں بچہ ٹھہراتی ہے، اسی طرح بادل اپنے شکم میں کیا ٹھہراتے ہیں؟ پانی کو ٹھہرا لیتے ہیں، اور پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے جا کر سسٹم نظام کے مطابق اس حمل کو گرا دیتے ہیں، جنم دے دیتے ہیں، اور پانی وہاں پہ برس جاتا ہے۔ تو یہ تعبیر استعمال کی ہے، جیسے حمل ٹھہرتا ہے اسی طرح گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہوائیں بھیجتا ہے کہ جو جا کر بادلوں کو باردار کر دیتی، بادلوں کو بھاری کر دیتی۔ اور ہم نے باردار کرنے والی ہوائیں چلائیں، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر کیا کیا؟ پھر آسمان سے پانی برسایا، نازل کیا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو اس پانی کو تم لوگوں کو پلایا۔ یعنی اس پورے پروسیس کو دیکھو، کہاں سے پانی ہو کر آتا ہے تمہارے پاس۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم تو اس کو جمع کر سکنے والے نہیں تھے۔ جتنی مقدار میں اس بارشوں کے نظام کے ذریعے پانی تم تک پہنچتا ہے، اور ایک تو بارش برستی ہے، ایک پہاڑوں پہ برفیں برس جاتی ہیں اور وہ جمی رہ جاتی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ پگھل کر سارا سال پانی نیچے چلتا ہے۔ تم تو اتنا بڑا سٹوریج کرنے کے قابل نہیں تھے۔ یہ تو اس نے نظام بنایا ہے کہ سمندروں سے پانی اٹھے اور اس کے بعد کہیں برس جائے پانی کی شکل میں، اور کہیں جا کر جمی ہوئی برف بن کے گر جائے وہاں پر، اور پھر سارے سال میں آہستہ آہستہ پگھل کر تمہارے لیے اور تمہاری فصلوں اور تمہارے مویشیوں کے لیے وہ پانی وہاں سے آتا رہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، یہ سٹوریج کا طریقہ تم تو نہیں تھے کہ تمہارے اندر تو طاقت نہیں سٹور کر سکو، تمہارے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ زیادہ آ جائے تو سیلاب ہی کنٹرول کر سکو، وہی بہا کے لے جاتا ہے۔ نہ تمہارے میں اتنی طاقت ہے کہ اتنا زیادہ پانی سٹور کر سکو جو اللہ کے نظام میں پہاڑوں کے پورے پہاڑی سلسلوں پر چوٹیوں میں سٹور ہو جاتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ پانی نیچے آنے میں سارا سال آتا رہتا ہے، بلکہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر برفیں سارا سال جمی رہتی ہیں، اور آپ لوگ شاید مجھ سے بھی بہتر جانتے ہوں کہ یہ جو برفیں جمی ہوئی ہیں ان کا دنیا کے کلائمیٹ پر کتنا اچھا اثر ہے۔ اور ابھی جو تھریٹ درپیش ہے، خطرہ درپیش ہے، جس کے بارے میں بار بار خبردار کیا جاتا ہے کہ مثلا اگر فلان نارتھ پول سے اس علاقے سے برفیں جو مثلا اب زیادہ پگھلنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ شہر جو سمندروں کے ساحلوں پر آباد ہیں، آئندہ کچھ سالوں کے بعد ان کے غرق ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اگر وہ کیونکہ انسان خرابیاں کر رہا ہے، غلط قسم کی جو انڈسٹریز میں سے گیسز نکلتی ہیں، اور وہ جو توازن ہے اللہ کی طرف سے قائم کیا ہوا، اور وہ جو تم خراب کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم خود متاثر ہو۔ ورنہ اللہ نے بقدر معلوم اس سیارے پر، اس گیند پر، اس بال پر جس کا نام زمین ہے، تمہاری زندگی کو موجود کرنے کے لیے ہر چیز بڑی صحیح پرسنٹیج اور بڑی موزون مقدار میں رکھ دی۔ تم جو خرابیاں کر رہے ہو اور اس سے یہ سسٹم ڈسٹرب ہوگا، تم خود خراب ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ زمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا، ظاہراً امریکہ میں کیلیفورنیا کے علاقے میں وہ جگہ ہے جس کو دنیا کا سب سے گرم ترین علاقہ کہا جاتا ہے۔ آپ سنتے ہیں ہر سال ادھر آگ لگی ہوتی ہے کیلیفورنیا کے آس پاس گرمی کی وجہ سے۔ تو وہاں پر پچھلے سال ورلڈ ریکارڈ ٹوٹ گیا، سب سے زیادہ، مجھے ٹیمپریچر یاد نہیں ہے، سب سے زیادہ دنیا کا ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ انسان خود ہے جو اس توازن کو خراب کر رہا ہے، غلط
ان گیسز کی وجہ سے، پوائزنس گیسز کی وجہ سے جو زمین کے ایٹماسفیئر کو، اس ماحول کو خراب کر رہی ہیں۔ اور ہم نے باردار کنندہ ہوائیں چلائیں، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہیں سیراب کیا، یعنی تمہیں پلایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم تو اسے جمع کر کے رکھ سکنے والے نہیں تھے، ہم نے تمہارے لیے بندوبست کیا۔ اب اس آیت میں اگر اس آیت کو صحیح طرح پڑھنا ہو تو بندہ چلا جائے پہاڑوں میں مثلا، نکل جائے، وہاں پہ دیکھے سٹوریج کیسے، اللہ کیسے پانی سٹور کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے آہستہ آہستہ وہاں سے آتا ہے، تب انسان، کیونکہ قرآن مجید مشاہدہ کرنے کی بہت زیادہ دعوت دیتا ہے، آسمانوں، زمین، یہ بارشوں کا آنا، ہواؤں کا چلنا، کشتیوں کا چلنا، پرندوں کا اڑنا، سب کچھ۔ آیت نمبر 23، جب یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے، اب قرآن کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اصل میں اس کا نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کرنا۔ تو جو بھی قرآن بحث چھیڑتا ہے، موضوع اینڈ لا کے کہاں پہ کرتا ہے؟ ہدایت پر، نصیحت پر، مقصد زندگی پر، آخرت کو نہ بھولنے پر، دنیا کی زندگی کو بے مقصد نہ سمجھنا، اس پہ لا کے ہر موضوع کو قرآن اینڈ وہاں پہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ساری باتیں کی آسمانوں اور زمین، پھر کیا فرمایا آیت نمبر 23 میں؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی، یقیناً ہم ہی، ریپیٹیشن ہے، تاکید ہے، جیسے وہ تھا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم ہی نے، یہ اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، جملہ ہی خراب ہو جائے گا، اردو کی پاور نہیں ہے اتنی تاکیدیں اٹھا سکے، کمزور ہے، عربی اٹھا لیتی۔ وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لَنَحْنُ، یقیناً ہم ہی، نُحْيِي وَنُمِيتُ، مارتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت حیات دیتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی مارتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور وارث بھی ہم ہیں، وارث بھی اللہ کی ذات ہے، زندگی اور موت دینے والے بھی اللہ کی ذات۔ کسی کو اگر پرابلم ہو جائے کہ یہ ہم میں اور بھی شامل ہیں، تو قرآن کی دوسری آیتیں جو یہ پی جاتے ہیں خرابی کرنے کے لیے، وہ بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ کون سی آیت ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے رسول کہہ دیجئے، اے اللہ بادشاہت کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، وہی ہے جو موت دیتا ہے، وہاں پہ واحد کے لفظ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو پس موت اور زندگی کا اختیار اللہ کے پاس۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ملک الموت اور اس کے ساتھی فرشتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اگر کہیں پڑھے بھی تو غلط ہے کہ مثلا ملک الموت یا روح قبض کرنے والے فرشتے کہیں پہ جائیں، وہ جاتے ہی خدا کے حکم سے ہیں، بغیر آرڈر کے جاتے ہی نہیں ہیں کہ خود ہی جا رہے ہوں۔ جب جاتے وہاں پر جائیں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ نہیں، یہ اگر اس شخص کو آج موت دے دی تو اس کا بچہ چھوٹا ہے، پھر کیا بنے گا اس کا، تو وہ پھر پوسٹ پون کر دے اس کی موت کو، نہیں، ورنہ پھر یحیی و یمیت اللہ کے بارے میں صادق نہیں رہے گا۔ وہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، یعنی وہ آرڈر کرتا ہے یہ مرے گا، یہ جیے گا، اس کی عمر بڑھا دو، اس کی عمر گھٹا دو۔ اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو بھی بیچ میں اختیار دیا ہوا ہے کہ تم جاؤ، لیکن تمہیں اختیار ہے، آگے دیکھو، جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، فرشتوں کو جا کے پتہ چلے گا کہ اس کا بھی پوسٹ پون کرنا ہے یا اس کو ابھی
فوری موت دے دے گی۔ یہ جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی جب اپنی توحید بیان کرنا چاہتا ہے شرک سے آلودہ اس معاشرے کو، تو یہ اختیارات خدا اپنے ایکسکلوسیو اختیارات کے طور پر کہتا ہے کہ یہ میں ہوں کرنے والا، لہٰذا ان چیزوں کی نسبت تم نے جو اپنے شریک بنائے ان کی طرف نہ دو۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک یقیناً ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی سب ختم ہو جائیں، جو باقی رہے گا، باقی رہنے والے کو وارث کہتے ہیں۔ وارث کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وارث۔ آیت نمبر 24 وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں تم میں سے پہلوں کو بھی اور بعد والوں کو بھی، یعنی صرف تمہیں نہیں جانتے ہم، جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں اللہ کا علم ان پر بھی محیط ہے، ان سب کو بھی خدا جانتا ہے، اور جو بعد میں آئیں گے اللہ ان سب کو بھی جانتا ہے۔ یہ خداوند عالم یعنی اپنی صفات بیان فرما رہا ہے، پچھلوں کو جانتا ہے، اگلوں کو جانتا ہے، مارنے والا وہ ہے، زندہ کرنے والا وہ ہے، وارث وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے۔ ظاہر ہے جس کو ساروں کا پتہ ہوگا وہی ساروں کو پہنچا سکتا ہے نا، جس کو ساروں کا پتہ ہی نہ ہو اس کو ساروں کیسے پہنچائے گا؟ اور وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، قرآن کی فائنل نصیحت، اور بے شک اے رسول آپ کا رب ہی ہوا، یعنی آپ کا رب ہی یحشرہم، ان سب کو محشور بھی کرے گا، دوبارہ نکالے گا۔ جو تم سے پہلے چلے گئے مر گئے، جو تم سے بعد آئیں گے، تم لوگ سب کے سب کو اللہ محشور کرے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، کیوں کرے گا جمع؟ اس لیے کہ اس نے بیہودہ کام نہیں کیا تمہیں بنا کر، اس کے کام حکمت والے ہوتے ہیں، دانائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر یہ دنیا اس نے بنا دی، ادھر کچھ لوگ آئے انہوں نے ہزاروں پہ ظلم کیے، لوٹا، ان کو قتل کیا، اب ان کا حساب کتاب اپنے محلوں پر آرام دہ بستروں میں ہی، وہاں پہ ہی موت آئی، سو گئے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، ان کا حساب کتاب ہی نہ ہو، اور دوسرے جو بیچارے مصیبتیں مشکلات جھیلتے رہے ان ظالموں کی وجہ سے۔ ایک کچھ لوگوں نے حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اور کچھ نے حق کو مٹانے کے لیے پورا زور لگا دیا، اور پھر سب مر گئے تو مٹی پاؤں ختم ہو گئے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے، انہو حکیم علیم، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، تیرا رب انہیں معشور کرے گا، کر کے چھوڑے گا، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، وہ بے مقصد کام نہیں کرتا، وہ سب کا حساب لے گا۔ جس نے خرابی کی ہے اس کو سزا دے گا، جس نے برداشت کیا حق کی خاطر، صبر کیا، محنت کی، اچھائی کی، اس کو جزا دے کے چھوڑے گا، ورنہ تو وہ حکیم نہیں ہے، ورنہ تو وہ عقل مند نہیں ہے۔ تم انسانوں میں سے بھی کوئی عام بھی عقل مند انسان ہو، اس کو کیوں عقل مند کہتے ہو؟ اس لیے کہ وہ بیہودہ کام نہیں کرتا، بے مقصد کام نہیں کرتا، تبھی اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ تو کیسے اللہ جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے اتنے بڑے جہان کو پیدا کر دے اور اتنی زیادہ مخلوقات کو پیدا کر دے، اور آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا۔ حشر کرنا، اصل میں ہمارے ذہن میں اردو میں حشر کا معنی اور ہے، میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو یاد رکھے گا، ہمارے ذہن میں یہ معنی بیٹھا ہوا۔ حشر کرنا یعنی مار پیٹ کرنا اور حالت خراب کر دینا، عربی میں حشر کا معنی یہ نہیں۔ حشر یعنی نکال کے اکٹھا کر لیں۔ ان ربک یحشرہم، تیرا رب ان کا حشر کر دے گا، حشر کرے گا یعنی محشور کرے گا۔ بتا جو برے ہوں گے ان کا وہی حشر ہوگا اردو والا، لیکن جو اچھے ہوں گے ان کا حشر بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور آپ کے بہت سارے لوگ بعض اوقات، ایک صاحب یعنی ایک دن میرے سے بحث کر رہے تھے، اردو والے معنی کو عربی سے مکس کر رہے تھے اور اس پہ جھگڑا کر رہے تھے، ان کے ذہن سے اردو والا معنی نکل رہا ہی نہیں تھا۔ اور وہ معنی کیا تھا؟ کہہ رہے تھے کہ صراط الذین انعمت علیہم
وہ لوگ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ اب انعام اردو میں اور عربک میں فرق ہے۔ اردو میں انعام کیا ہوتا ہے؟ مطلب کسی نے کوئی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، اس کو جو گفٹ یا پرائز دیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں انعام۔ عربی میں یہ نہیں ہے، عربی میں ہے نعمت عطا کرنا، تو وہ تو بن مانگے نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات پھنسی ہوئی تھی کہ بحث کر رہے تھے کہ مثلاً کیا کیا ہم نے کہ ہمیں اللہ نے یہ انعام دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ وہ انعام نہیں ہے ہم نے کیا والا انعام نہیں ہے، یہ نعمت ہے، نعمت دینے کو انعام کہتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ان کو بات سمجھ میں، شاید وہ اس معنی کی بیس پر آگے کوئی لمبی سٹوری بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس ساری سٹوری کی خرابی کے ڈر سے وہ یہاں نہیں مان رہے تھے، کیونکہ یہ ختم ہو گئی تو آگے جڑی کٹ گئی تو آگے کیا بات کریں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ بعض اوقات اردو میں جو عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہمارے ذہن اس سے مانوس ہیں، وہ لفظ عربی میں وہ معنی نہیں رکھتا ہوتا، فرق معنی ہوتا ہے کچھ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پھر انسان بعض اوقات سمجھ بھی غلط لیتا ہے اگر اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو۔ اور یہی حرکت وہ کرتے ہیں جو ائمہ کو اور مولا علی کو رب لگانے کے لیے دلائل، رب بنانے کے لیے دلائل پیش کر رہے ہو۔ اب ذرا سن لیں اچھی طرح سے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ بات ایسی ہے، بیماری اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ بار بار ذکر بھی وہ کم ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ کریں۔ آپ جب کسی کو کہتے ہیں، مثلا وہاں سے کوئی مولانا صاحب آئیں اور ایک بندہ کہے جی عالم تشریف لائیں، عالم آیا ہے، کسی کے ذہن میں جائے گا کہ اس کو اللہ کے ساتھ اللہ جیسی کوئی چیز آ گئی ہے؟ عالم سے اللہ ذہن میں آتا ہے؟ اگر کوئی عالم آیا ہے، کسی کے ذہن میں اللہ آتا ہے؟ جی نہیں آتا نا۔ جبکہ اللہ کو بھی عالم کہتے ہیں، قرآن نے اللہ کو عالم کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ علیم بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ لیکن ہم جو اردو بولنے والے ہیں، اس بات کو اچھی طرح توجہ سے سن لیں، ہم جو اردو بولنے والے ہیں، بعض اوقات ممبر پر جو خیانت ہوتی ہے اس کی طرف میں توجہ کروانا چاہ رہا ہوں آپ کہ ہم جو اردو بولنے والے ہیں، عالم لفظ سے ہمارے ذہن میں ایک عالم دین ہی آتا ہے، نہیں آتا کہ اس میں اللہ والی کوئی صفت آ گئی جو اللہ کی صفت ہوتی ہے۔ لیکن لفظ رب کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ لفظ رب کا معاملہ اردو بولنے والے کے لیے آپ بتائیے، عالم والا معاملہ اور رب والا معاملہ ایک ہی ہے اردو بولنے والوں کے لیے یا الگ الگ ہے؟ اگر کوئی کہے رب آئے، ابھی مثلاً کہے کہ جی رب تشریف لائیں، آپ کے ذہن میں کیا جائے گا اچانک؟ کہیں کہ اس کا دماغ ہل گیا۔ لیکن اگر عرب بیٹھے ہوں اور عرب کہے، انہیں جس طرح ہمیں عالم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں رب سے کوئی فرق، کن کو؟ عربوں کو۔ عربوں کے ذہن لفظ رب کے استعمال سے مانوس ہیں کہ غیر خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور یہ بے ایمانی کرنے والے انہی آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن جہاں پہ دوسری آیتیں ہیں وہ پی جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت یوسف نے کہا کہ اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا۔ عرب کے لیے ایک عربی قرآن جس کی عربی زبان ہے، اس کا ذہن مالوس ہے لفظ رب کے استعمال سے، اسے کوئی پرابلم نہیں، اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ رب کوئی اللہ بنایا جا رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی آیت ممبر سے پڑھ دی جائے گی۔ اسی آیت سے چند آیات پہلے حضرت یوسف انہی سے کہہ رہے ہیں، انہی سے بات کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا کئی متفرق رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پہ غالب ہے؟
یہ والی آیت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جو ادھر سے نعرے کی گیس بھری ہے وہ نکل جائے گی، وہ پبلک جو ہے نا وہ کرے گی نہیں۔ اب کیا مثلا کہیں گے آ کر کہ عربی کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے مولا علی کو رب کہا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کو پھر یہ بھی تو بتاؤ کہ اس رب سے مراد ہرگز اللہ کی برابری نہیں ہے۔ یہ نہیں بتاتے، کیوں؟ اس لیے کہ نعرہ نہیں لگے گا، اور یہاں سارا دار و مدار نعرے پہ چلتا ہے۔ نعرہ لگوانے کے لیے تو باتیں کرتے ہیں، تو آگے سے ایسی باتیں کر دیں، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی کسی معاملے میں اللہ کے برابر ہے۔ یہ جب کہیں گے نعرہ لگے گا، قطعاً نہیں لگے گا۔ تو لہٰذا آدھی بات کرو، نعرہ لگواؤ، باقی آدھی پی جاؤ، چاہے قوم کا بیڑا غرق ہو جائے۔ جن کے ذہنوں میں رب کا تصور بچپن سے اللہ بٹھایا گیا، جن کو رب سے اللہ ذہن میں آتا ہے، کرو بیڑا غرق ہو کر۔ تو یہ استعمالات کا فرق ہے زبانوں کے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا، دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اردو بولنے والا کسی کو عالم کہے تو کوئی ذہن میں نہیں آتا کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ سب جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوں اور کوئی کہے امام صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ سمجھیں کہ امام زمانہ آ گئے ہیں، مولانا آ گئے ہیں، ان کو امام۔ اس استعمال سے آپ کا ذہن مانوس ہے، لیکن رب کے لفظ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ جی رب تشریف لے آئے ہیں، رب یہ کر رہے ہیں۔ رب سے اردو بولنے والا، یہ جو بیچاری سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں بہت ہائی فائی قرآن حدیث پڑھے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو آپ یہ رب کہہ کے نعرے لگوا کے ان کا بیڑا غرق کر رہے، اپنا بھی بیڑا غرق ہو۔ اگر تمہاری ہیرا پھیری والی بات سے، آدھی بات سے اگر کوئی شرک کی طرف چلا جاتا ہے اور مولا علی کو وہ اللہ کے کسی معاملے میں برابر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تمہیں لٹکائے گا اللہ، تمہیں لٹکائے گا، کیوں؟ تم نے بات کلیئر نہیں کی، پوری نہیں کی۔ ساری آیتیں بتاؤ قرآن کی، وہ آیت بھی بتاؤ جس میں اللہ کہتا ہے ہمارے کسی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تم سے کہے کسی فرشتے کو یا کسی نبی کو اپنا رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کا حکم دے گا؟ یہ بھی پڑھ کے سناؤ نا، پھر دیکھو نعرے لگتے کہ نہیں لگتے۔ یہ بھی پڑھ کے سناؤ، یہ بھی پڑھ کے سناؤ، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ اے رسول کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے؟ یہ کیوں نہیں پڑھ کے سناتے؟ ایک سائٹ پر کیوں خیانت کرتے ہو؟ یہ بھی سناؤ نا، تب پتہ چلے کتنے نعرے لگتے۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے، جس کی توحید میں گڑبڑ ہے وہ اسلام کی باؤنڈری پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ نہ رسالت بعد میں، ولایت بعد میں، توحید سب سے پہلے ہے۔ لا الہ الا اللہ سے اسلام سٹارٹ ہوتا ہے۔ جس کی لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں ہے، سب کچھ خراب ہے اس کا۔ وہ آخری چیز، لاسٹ چیز جس پر اتحاد کی دعوت دی گئی ہے قرآن میں، اس آیت میں بھی یہی ہے کہ آ جاؤ اے اہل کتاب، اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، عادلانہ بھی ہے، منصفانہ بھی اور مشترک بھی ہے۔ اور وہ کیا کہا وہاں پر؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں۔ آپ دیکھیں شیطان وار کہاں پہ کرتا ہے؟ ممبر پہ چڑھ کے ایک بندہ کہتا ہے مولا ممبر کوفہ پہ فرما رہے تھے میں عابد بھی ہوں معبود بھی ہوں۔ یہ بے شرم اصل میں شیطان کا چیلا کیا کر رہا ہے؟ شیعہ قوم کی توحید کی جڑ کاٹنا چاہ رہے ہیں اپنی خباثت کی وجہ سے، کہ مولا فرما رہے ہیں میں عابد بھی ہوں معبود بھی ہوں۔ قرآن میں کیا ہے کہ آخری بات جس پر کسی کے ساتھ کوئی اشتراک کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو ہم اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ یہ خدا نے کہا اگر یہ نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے اتحاد، پھر کوئی اس بیس پر اللہ نے اہل کتاب کو دعوت دی ہے قرآن میں، آیت مبالہ کی 2 آیتیں چھوڑ کر یہ کہا ہوا۔ تو وہ لوگ کہ جو مکتب اہل بیت میں توحید کو مخدوش کرنے کے لیے
اور اس قسم کی باتیں کر کے عوام کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں تاکہ پھر دوسرے مخالفین مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پر شرک کی تہمت لگائیں۔ سب سے بڑے یہ مجرم ہیں۔ اتنے زور و شور سے توحید تو کبھی تم بیان نہیں کرتے، زبانوں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ توحید اللہ کی تو تعریف نہیں کرتے تم، اللہ کے تو نہیں بیان کرتے، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا نتیجہ وہی ہے کہ جو پھر نظر آتا ہے، اور مخالف تہمت لگاتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں یہ مشرک شرک میں مبتلا ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے اے رسول کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں؟ تم بھی جرت نہ کرو، اللہ جو چاہ رہا ہے وہی کرو۔ اور یا پھر اگر یہ بات کرنی ہے تو پھر پوری عربی زبان کی تفصیل بتاؤ کہ عرب رب استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی کو رب جب وہ کہیں غیر اللہ کو تو کبھی بھی ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ کوئی اللہ والی بات یہاں پر آ گئی ہے۔ یہ پورا بتاؤ، لیکن جب یہ پورا بتاؤ گے تو نعرہ کیسے لگے گا؟ ٹھیک ہے، وہ نعرہ نہیں لگے گا اور تمہارے جو ریٹ ہیں وہ اوپر نہیں جائیں گے، پھر بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سارا پرابلم یہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 25، اور آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا، علیم خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کا کام علم پر اور دانائی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس نے ایسے جان نہیں بنایا کہ مر جاؤ گے تو سارے پھر ختم ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 26، آیت نمبر 26 سے پہلے انسان اور اگلی آیات جو ہیں پہلے ان میں انسان اور جنات کی خلقت کا تذکرہ ہے کہ ان دونوں کا جو را میٹیریل ہے وہ کیا چیز ہے، کہاں سے بنے ہیں۔ ایک تو چیز ہے جو اللہ کی طرف سے روح پھونکی گئی ہے، وہ الگ ہے، لیکن یہ جو مادی جسم ہے جس کو جو ہم ایک دوسرے کا بھی دیکھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو، اس کا را میٹیریل کیا ہے؟ وہ را میٹیریل اللہ کہتے ہیں یہی زمین ہے، یہی مٹی ہے، اسی سے بنا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں مٹی اور گیلی مٹی اس کے ذریعے بنایا گیا ہے انسان کو، یعنی انسان کی اس پتلے کو، اور بعد میں وہ خشک ہو گیا اور پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ توجہ فرمائیے، سورہ حجر آیت نمبر 26، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ بعض الفاظ کے معنی پہلے سن لیجئے۔ صلصال، صلصال کسے کہتے ہیں؟ بلکہ ترتیب سے چلتے ہیں۔ حما کسے کہتے ہیں؟ حما کہتے ہیں کیچڑ کو، کیچڑ کو جس میں بو پڑ گئی۔ اگر مثال دینے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات گٹرز میں اور اس طرح جو ایک بدبودار قسم کا کیچڑ بنا ہوتا ہے، اس ٹائپ کی چیز کو حما کہتے ہیں۔ مسنون، خمیر کی ہوئی، جیسے کسی چیز کو رگڑا جاتا ہے، گوندا جاتا ہے، یہ مسنون ہے۔ پھر جب یہ دو یعنی بدبودار کیچڑ تھا، اس کو وہ پھر خمیر ہوا اور اس کے بعد پھر خشک ہو گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے صلصال کالفخار، جیسے وہ برتن بنانے والا جو ہوتا ہے اس کی صلصال ہوتی ہے، یعنی جب وہ پہلے گیلی مٹی سے بناتا ہے برتن کو، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے۔ جب تک گیلی ہوتی ہے جو مرضی شکل دے لو اس کو، اپنے وہ گھومنے والی اس چیز کے ذریعے اپنی مرضی کی شکل دیتا ہے، اس سراہی بناتا ہے، جو بھی چیز بناتا ہے، لیکن بعد میں جب خشک ہو جاتی ہے وہ قابل استعمال بن جاتی ہے، پھر وہ تبدیل نہیں ہوتی، پھر وہ تبدیل کرو تو ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ جب خشک ہو جاتی ہے مٹی اور گویا کہ کھنکھناٹ کی آواز آتی ہے اگر اس میں مارو، تو اسے کہتے ہیں صلصال۔ بس یہ سٹیجز بیان ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون میں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ بس یہ جو ہمیں مثلا اپنے بدن میں جو حرکت نظر آتی ہے اور یہ سارا سسٹم مادی، ہمارا دل ہے، نظام ہضم ہے، نظام تنفس ہے، نظام مثلا کتنے نظام ہیں ہمارے پاس، دیکھنے کا نظام ہے، سارا کچھ، یہ سارے کے سارے مادی، اور
اس زمانے کی زبان میں یہ سب سے بہترین تعبیر یہی ہے، اتنی ہی ان کے ذہنوں کی اپروچ تھی، گیلی مٹی، گیلی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد پھر اس طرح کا بنا دیا۔ بے شک ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا۔ سڑا ہوا گارا، بدبودار گارا، پھر خمیر شدہ، پھر خشک، اور پھر اس سے انسان کی خلقت ہوئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں جنوں کا والجان، جان جنوں کو کہتے ہیں، اور جنوں کو خلقناہ، ہم نے خلق کیا، یعنی اس مخلوق کو من قبل، اس سے قبل، یعنی جنات کی خلقت انسان کی خلقت سے پہلے، من نار السموم، نار آگ، سموم کہتے ہیں زہریلی تیز ہوا، یعنی جو بدن کو ٹچ ہو تو جلا دے، اگر انسان کے بدن کو ٹچ ہو ایسی ہوا کو سموم کہتے ہیں۔ تو نار السموم یعنی اس زہریلی گرم ہوا کی تپش سے، آگ سے جنات کو پیدا کیا انسانوں سے قبل، یعنی انسان کے جب یہ آدم کی مٹی کے پتلے کی خلقت ہوئی ہے، جنات کی خلقت اس سے پہلے ہو چکی تھی، من قبل سے یہ مراد ہے۔ آیت نمبر 28، اب یہاں سے وہی واقعہ جو قرآن میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو ہم اس کو چند آیات کو ذرا نسبتاً جلدی انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر یہ کہ ہم پھر دوبارہ وضاحت میں کہیں اٹک گئے جہاں ضروری ہوتی ہے۔ آیت نمبر 28، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا، خلق کر رہا، فرشتوں سے اللہ نے کہا۔ آیت نمبر 29، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور پھر جب اسے میں برابر کر دوں، یہ برابر کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو چیز نوک پلک درست کرنی ہے، یعنی فائنل ٹچز دے کے بالکل فنش کر دوں، اس کو بنا دوں جیسا بننا چاہیے، اسے کہتے ہیں خلق فسوا، خلق کیے اور ایسے ہی ٹیڑے میڑے خلق نہیں کیے، فسوا، جیسی کسی کی نوک پلک ہونی چاہیے تھی اس طرح بہترین فنشنگ کیا اس کی، خلق کیا اس کو۔ اور جب میں اس کی، یہاں پہ ترجمہ کیا گیا ہے، پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ روح اگرچہ میں اور آپ ہم سب وہی ہیں اصل میں، لیکن ہم خود بھی اس چیز کا تصور نہیں رکھتے، اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے کہ میں مثلا اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ یسألونک عن الروح، اے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم سے، بس اتنا بتایا اللہ نے، باقی جو دل ہے نکال لیں سے۔ اور پھر آگے خبردار بھی کیا، خبردار کیا کیا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، زیادہ آپ جمپے لگانے کی کوشش نہ کرنا، تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر قلیل، لہذا روح کے لیے اتنا ہی جواب۔ اب ہوتا کیا ہے، جب انسان اللہ کی فراہم کردہ معلومات سے آگے جمپ کرتے ہیں، وہاں سے پھر اختلافات، نظریات اختلافی اور لڑائیاں اور یہ وہ وجود میں آتے ہیں۔ کاش کہ اللہ پہ ہی چھوڑ دیتے، جتنا اس نے بیان کیا اتنا ہی رہنے دو، تو کئی لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن ادھر تو ہر سال نئے افکار آتے ہیں، نئی رسومات، نئے عقائد، اور جو نہ مانے وہ بھی کافر، ٹھیک ہے نا، یہ کر لیتے۔
ہر پورا سال کھچڑی پکاتے ہیں، ہر سال نئی نئی باتیں لے کے آتے ہیں۔ لہذا گزشتہ رسول پاک کے زمانے میں مسلمان ہونا بہت آسان تھا۔ آج کے زمانے میں بندہ دکھا دو جس کو سارے کہیں مسلمان ہیں، کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں، کسی نے بڑا اچھا کہا، غیر مسلموں سے پوچھو تو ان کی نظروں میں ہم سب مسلمان ہیں۔ وہ جو ہمارے بارے میں پلان کرتے ہیں، وہ جو ہمارے بارے میں سازش کرتے ہیں، وہ ہم سب کو شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، وہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کو مارنے کے لیے دوسرے کو یوز کر لے، تھوڑا اس کو دانہ زیادہ ڈال دیں، دوسرے کو مارنا ہو تو یہ اس کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور انہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے جو بھی مکار ہے۔ لیکن اسلام کے اعتبار سے، رسول اللہ کے فالوور ہونے کے اعتبار سے ان کی نظروں میں سب ایک، ان کی نظروں میں سب ایک ہے۔ ہماری وحدت ہے، لیکن ہم نے اپنی وحدت، ہمارے اندر یہ عرضہ نہیں ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کے بتائے ہوئے فارمولے پر اپنے درمیان وحدت قائم کر سکیں، مشترکات پر، جس پر اللہ نہ کرنے پہ اللہ نے دھمکی دی ہوئی ہے۔ اور زور سب کا ہے کہ میں ایسی بات کروں کہ میرا فرقہ پالش ہو جائے اور دوسرے کے فرقے کی میں مثلا ناک رگن زمین، اس پہ زور ہے۔ اور امت کس حالت میں پہنچ گئی، اس پہ زور ہی نہیں، خود پہنچائی ہے۔ پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آیت نمبر 30، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، تمام نے، سب کے سب نے۔ یہ تاکیدیں۔ آیت نمبر 31، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہاں پہ نہیں ہے لیکن قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ جب یہاں سجدہ نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم سے فسق کیا، نافرمانی کی۔ یعنی فرشتوں میں فسق نہیں رکھا، فرشتوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ تھا فرشتوں کے ساتھ لیکن فرشتہ تھا نہیں۔ اپنی حرکت کی وجہ سے پکڑا گیا کہ میں مور نہیں ہوں، میں کوا ہوں، اگرچہ رہ رہا موروں میں تھا لیکن ہوں کوا، پکڑا گیا اپنی حرکت سے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 33، قال، آیت نمبر 32، تو اللہ نے فرمایا قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک، تجھے کیا ہوا، تجھے کیا ہے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ آیت نمبر 33، قال، شیطان نے کہا لم اکن لاسجد، میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ الفاظ دیکھیں، میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، لبشر، ایک ایسے بشر کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس را میٹیریل سے بنے ہوئے کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں تو من نار السموم ہوں۔ مثال کے طور پر جنات کی خلقت اس سے ہوئی ہے۔ بس اب غور سے سنیں، ایک ہے اللہ کا حکم اور ایک ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر سمجھنا۔ ایک ہے خدا کا برتری کا قانون، وہ ہے تقویٰ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان آیات کی بات نہیں کر رہا، اس ہٹ کے کلی بات کر۔ خدا کہتا ہے اللہ کے نزدیک برتر وہ ہے، محترم وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے۔
ورنہ تم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو۔ اب کوئی اس کے مقابلے میں آ کے کہے میرا خاندان اونچا ہے تیرا خاندان گھٹیا ہے، یہ ابلیس کی رگ ہے اس میں۔ میری بلڈ لائن یوں ہے تیری بلڈ لائن وہ ہے۔ ہندو بیسیکلی ہندوؤں کا ہی ہے، اسلام میں تو یہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے اور قومیں قبیلے ہے بنایا تمہیں تاکہ پہچان سکو، اس لیے نہیں بنایا کہ برتر قوم اور گھٹیا قوم۔ یہ تو یہودی کہا کرتے تھے ہم برتر قوم ہیں باقی سارے انسان گھٹیا ہیں، اور یا مثلا ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم ہے اور اس کو برتری اور گھٹیا کا وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک نہ سمجھنا قومیں اور قبیلے برتری کا معیار ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے پاس زیادہ احترام والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، اور اللہ کو سمجھانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو علم بھی سب سے زیادہ ہے اور خبر بھی سب سے زیادہ۔ اس کو نہ کہنا کہ یہ اللہ نے اہمی بات کر دی، اس طرف متوجہ نہیں تھا، ہمارے خاندان کو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا، ورنہ اگر ادھر توجہ ہوتی تو کبھی بھی نہ کہتا سب تقوی ہے خاندان ہوتا۔ تو یہ شیطانی رگ ہے ایک، اللہ کے معیارات کے مقابلے میں اپنے معیار بنا لینا، چاہے قوم پرستی ہو، قبیلہ پرستی ہو، زبان پرستی ہو، رنگ پرستی ہو، علاقہ پرستی ہو، کسی عرب کو کسی عجم پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ یہ رسول مٹا کے گئے، سب نے اپنے اپنے الگ بنا، جس کو جو بہانہ ملتا ہے اپنے آپ کو لیڈر بنانے کا، اس بہانے پہ ایک اور نیا ٹکڑا انسانوں کا بنا لیتا ہے، کہتا تم دوسروں سے الگ ہو، اور تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم وجود میں آ گئی دنیا میں۔ تو جب یہ بات سنی تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 34 میں قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا، اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تو رجیم ہے۔ رجیم یعنی دھتکارا ہوا، نکالا ہوا، اصل میں رجیم کہتے ہیں جس کو پتھر مار کے بھگا دیا جائے، ٹھیک ہے، تو معنی اس کا دھتکارا ہوا، تو اس کے بعد سے تو رجیم ہے، دھتکارا ہوا۔ رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، یہ جس کا ترجمہ سنگسار کرنا کہتے ہیں، عربی میں اسے رجم کہتے ہیں۔ آیت نمبر 35 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یقیناً تجھ پر لعنت ہے جزا کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ 36 آیت نمبر 36، اب شیطان کہنے لگا قال ربی، اب یہاں پہ دیکھ لیں یہ بھی رب اللہ کو ہی مانتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، کیا کہہ کے پکار رہا ہے قرآن کے بیان کے مطابق؟ قال، شیطان نے کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پس مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان کے دوبارہ اٹھائے جانے دن تک اے اللہ مجھے، اے میرے رب مجھے مہلت دے دے۔ بس اس آیت میں آپ دیکھیں کہ رب کو رب ماننا یہ کافی نہیں ہے جب تک رب کی بات نہ مانی جائے، ورنہ ابلیسیت ہے۔ کہا جائے تو رب ہے، بات نہیں ماننی تیری کیونکہ میں اونچا ہوں اور میں اس گھٹیا کی بات نہیں کروں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حجۃ الوداع میں کہ جب یہ فرمایا عرب کو عجم پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں ہے، تقوی معیار ہے، وہاں فرمایا تھا اگر تم پر کوئی ناک کٹا ہوا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو۔ یہ نہ کہنا حبشی ہے، ہم گورے چٹے، ہم فیئر اینڈ لولی، یہ کالا حبشی، ہم اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے نا، اور اس کی ناک بھی کٹی، یعنی پوری ایک خوفناک شکل بتائی۔ اگر یہ بھی ہو شکل مت دیکھنا، نہ رنگ دیکھنا، اطاعت کرنا۔ توجہ فرما رہے یہ معیار بدل دیے اور بھگت رہے۔ قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، کہا پروردگار پھر مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے۔ آیت نمبر 37 قال فانک من المنذرین، اللہ نے فرمایا تو یقیناً مہلت
دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی تجھے ہم نے مہلت دے دی، کب تک؟ آیت نمبر 38، الی یوم الوقت المعلوم، معین وقت کے دن تک، معین وقت کے دن تک تجھے ہم مہلت دے رہے ہیں۔ یہ بس ہم کمپلیٹ کر لیں شیطان کی بات۔ قال ربی، آیت نمبر 39 قال ربی، ہے پھر بھی رب بھی کر رہا، باتیں ساری الٹی کر رہا ہے لیکن کر رہا رب ہی ہے۔ یہ اس کی اگر آج شکل دیکھنی ہو، خرابیاں کرتا ہے، جب کہتا ہے کیوں کرو، کہتا ہے رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ ابلیس کا چیلا ہے صحیح والا، کر رہا رب کی نافرمانی ہے، کہو کیوں کر رہے ہو، کہتا ہے رب غفور الرحیم ہے، مجھے رب کی رحمت پر اعتماد ہے۔ قال ربی، کہنے لگا اے میرے رب، بما اغویتنی، یہ جو تو نے مجھے بہکا دیا ہے، کیا کہہ رہے تو نے مجھے بہکا دیا، ورنہ میں تو صحیح بات کر رہا ہوں، تیری بات میں تو کوئی جھول نہیں ہے، تو نے جو مجھے بہکایا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، الفاظ سنیں جوان کے، کہتا ہے میں یقیناً زمین میں ان کے لیے مزین بنا کے دکھاؤں گا چیزوں، یعنی میں نے جو اپنی طرف دعوت دینی ہوگی اتنی زبردست چیزیں بنا کے دکھاؤں گا کہ یہ گریں گے آ کے میرے اوپر، میری طرف بھاگے آئیں گے۔ لَأُزَيِّنَنَّ، میری طرف آنے کی چیزیں ہوں گی ایسی خوبصورت، ان کی میں پیکنگ کروں گا کہ یہ سارے ان کو اس کے خریدار بن جائیں گے، فی الارض، زمین میں، اور کروں گا کیا یہ مزین کر کے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً میں ان سب کے سب کو بہکاؤں گا، میں جو گمراہ ہوا ہوں میں ان سب کو نہیں چھوڑوں گا، سب سے مراد یعنی پوری آدم کی نسل کو میں بہکاؤں گا، لیکن ساتھ ہی اس کو بھی گویا پتہ تھا۔ تو آیت نمبر 40 میں کیا کہا اس نے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے، ان میں سے تیرے ان بندوں کے سوا کہ جو مخلصین، خالص کر دیے گئے، خالص کر دیے گئے۔ اب یہ جو خالص کر دیا جانا ہے، یہ ادھر سے انسان کوشش کرتا ہے اور کچھ ادھر سے خدا عطا کرتا ہے، ادھر سے یہ مخلصین اللہ الدین ہوتا ہے، دین کو صرف اس کے لیے خالص کر کے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ اس کو خالص کر دے، یعنی خدا کچھ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے کہ وہ شیطان سے گویا کہ اس کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 41 انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، قال ھذا صراط علیہ مستقیم، خدا نے توفیق دی تو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 41 ہم کل پڑھیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، پروردگار بحق قرآن و بحق محمد و آل محمد، قرآن اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی آئندہ نسل کی انہی کے سائے میں تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بالخصوص ڈاکٹر محمد نادر، ڈاکٹر نسرین مشہدی، سرور علی، محمد علی، سنجیدہ بیگم، ہمارے دروس کے شرکاء میں سے اگر کوئی بیمار ہیں یا ان کے عزیز و اقارب میں سے، اور جن جن لوگوں نے مجھے یا آپ سب کو دعائے صحت کے لیے التماس کی ہے، پروردگار سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ آپ سب سے التماس ہے کہ سیدہ عذرا جعفری بنت سید شمیم حسین جعفری، نعیم مرزا، سید امیر حسین اور ان کے والدین سیدہ توقیر فاطمہ اور ان کے والدین ندیم عباس زیدی، سید نظر حسین، سید محمد صغیر حیدر اور سید عابد رضا کے خانوادے کے جملہ مرحومین، اور آپ سب کے مرحومین، ملت کے شہداء، دین اسلام، مکتب اہل بیت کی خدمت کرنے والے وہ افراد جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، سب کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ۔
پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على